کیا آج کے دور میں ہم اختلاف رائے کے اصولوں اور آداب پر عمل کر رہے ہیں؟ اختلاف کو انتشار اور دشمنی کا ذریعہ بنانے کے بجائے بہتری اور اصلاح کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اختلاف اور مخالفت دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور آج کا عنوان اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ اگر معاشرے میں بنیادی طور پر اس کی تہذیب آ جائے تو یہ ہی حقیقی معنوں میں کسی معاشرے کی تربیت یافتہ ہونے، ترقی یافتہ ہونے یا غیر ترقی یافتہ ہونے کا انڈیکیٹر ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر جب اپنے مزاج سے ہٹ کر کسی بات کو جس انداز میں قبول کیا جاتا ہے، اس سے کسی معاشرے کے بالغ ہونے کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اور یہ یہی معاملہ جو معاشروں کی معیار کے حوالے سے ایک بنتا ہے، اسی طرح شخصیات کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخصیت کی میچورٹی کا ایک بہت بنیادی انڈیکیٹر یہ ہوا کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب اس کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو، اس پر اس کا ریئیکشن یا اس کا رد عمل جو ہے وہ کس انداز کا ہوا کرتا ہے۔ دین رحمت جہاں پر بہت سارے اور خوبصورتیوں کے ساتھ ہماری زندگی کو جو ہے وہ اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، وہیں پر اس عنوان کے حوالے سے احترام اختلاف کے حوالے سے احترام اختلاف، اپنی رائے سے مختلف رائے رکھنے والے آدمی کی رائے کا بھی احترام کرنا اور اس شخصیت کا بھی احترام برقرار رکھنا، اس کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے ہم تک پہنچتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے کامل ترین بات آپ کے اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ ان سے بڑھ کر کسی کو خیر پر یقین ہو سکتا تھا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ کامل ہے، مکمل ہے اور سب سے بہترین ہے؟ اس کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کس انداز میں کہ یعنی کتنی غیر ذمہ دارانہ ایک جذبے کے ساتھ اور اس رویے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کیا گیا، اور یہ اختلاف ایک خاص درجے پہ جا کر مخالفت، اور مخالفت سے ایک درجہ آگے جا کے مخاصمت، جسے ہم دشمنی کہتے ہیں، عملی طور پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کا جذبہ جب ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت میں آنے کے باوجود اللہ کے محبوب رسول کا رویہ اپنے مخالفین کے ساتھ کس انداز کا ہے کہ آپ ان کا کس طرح سے جو ہے وہ ان کا اکرام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انسانی تاریخ میں کوئی شخصیت جو ہے وہ ابو لہب سے زیادہ ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی اعلانیہ نہ صرف مخالفت کی بلکہ مخاصمت کی، اپنے سارے وسائل، اپنا سارا اثر و رسوخ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، پیغام اور آپ کا جو کام ہے اس کو روکنے کے لیے استعمال کی۔ یعنی ہر بات پر اسے اختلاف ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول کا معاملہ کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور مکے سے ایک اصحاب کی ٹولی جو ہے وہ مدینہ آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مکے کا احوال پوچھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ مکے میں کل چند دن پہلے ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا جو اللہ کا بھی دشمن تھا، اللہ کے رسول کا بھی دشمن تھا۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون؟ تو جو بتانے والے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے 13 برس تک انہوں نے وہ منظر دیکھ رکھا تھا کہ ابو لہب نے کس طرح حضور کی مخالفت کر رکھی تھی، کس درجے پر زبان سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے رویے سے بھی، اپنے اثر و رسوخ سے بھی کس درجے پر حضور کی اعلانیہ مخالفت اور مخاصمت کر رکھی تھی۔ تو اس صحابی نے اس جذبے کے تحت جذبات میں آ کے اسے گالی دے دی، گالی دے کر ابو لہب کا نام لیا۔ تو جیسے اس کا نام لیا نا، تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم جو ہے وہ صحابی کے منہ پر رکھ دیا اور کہا کہ جب کسی کو زمین کے سپرد کر دو، یعنی جب کسی کو اللہ کے سپرد کر دو تو پھر اس کے معاملے کو بھی اللہ کے سپرد کر دو۔ اور پھر کمال دیکھیں، کائنات میں کتنا اس سے بڑھ کر کوئی حضور کا مخالف ہو سکتا ہے؟ حضور سے اختلاف رائے رکھنے والا ہو سکتا ہے شخص کہ جس کی مخالفت میں خود قرآن حکیم میں اللہ نے ایک پوری سورت اتار دی ہو، یعنی سورہ لہب جو ہے اس کی مذمت میں اللہ نے اتاری۔ کس درجے کا اختلاف اس کا ہوگا، اور اختلاف کیا، کس درجے کی مخالفت اور مخاصمت تھی۔ اللہ کو قرآن میں آ کر اس کی جو ہے نا رد میں بات کہنا پڑی۔ میرے کریم آ کر جب اس صحابی سے سنا نا کہ وہ فوت ہو گیا، مر گیا، میرے کریم آ کر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد اب کیونکہ انصار صحابی بھی موجود تھے جنہوں نے اس کو نہیں دیکھ رکھا تھا اور اس کے بارے میں صرف سن رکھا تھا کہ وہ دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پتہ کیا تذکرہ کیا؟ حضور نے فرمایا کہ ساری خامیاں اپنی جگہ، لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ اس کے دسترخوان جو ہے وہ کبھی بھی اس کو تہ نہیں لگایا جاتا تھا، اور اس کا مہمانوں کے لیے اس کی جو انگیٹھی تھی، یعنی جہاں آگ جلتی ہے، کھانا پکتا ہے، وہ کبھی سرد نہیں ہوتی تھی۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انتہا درجے کی مخالفت پائی جاتی ہے، اور مخالفت کیا، مخاصمت کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی سے اختلاف رائے ہونے کے بعد مخالفت، اور مخالفت کے بعد دشمنی اس درجے کی
جو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی کوئی اور نہیں. کا بھی بہترین سبق ملتا ہے ہمیں اس بات سے کہ دیکھیں کتنا بڑا بھی دشمن لیکن اس کی جو خوبی تھی جو اس کی خصوصیت تھی وہ لازمی بتائی. اب یہ ڈاکٹر صاحب ذرا ایک اور بات آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں اسلامی معاشرہ امن و سکون کا معاشرہ ہمیں محبت اخوت اور ہمدردی کا درس دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے قومی لسانی تعصبات اور آپس میں دست و گریباں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو مختلف تعصبات کی ذیل میں کسی تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں اور پھر ایک نعرہ بلند کر کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیتے ہیں. یعنی بجائے محبت پر اکٹھا کرنے کے میں کہتا ہوں لاتعداد نعرے ہیں, صبائیت کے نعرے ہیں, پتہ نہیں کون کون سے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری جو خلق ہے نا یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کنبے کے کسی ایک فرد کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ جو کنبے کا سربراہ ہوتا ہے اس کے لیے کبھی بھی اس کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا ان کو بہتر کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ وہ آپ کے اور اس قبیلے کے سربراہ کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جب یہ ساری خلق اللہ کا کنبہ ہے تو کوئی شخص کسی بھی بنیاد پر, یعنی کلمہ گو مسلمانوں کے اندر کی میں بات نہیں کر رہا, ٹوٹیلٹی میں اگر ساری خلق کو آپ ایک تصور میں اللہ کا کنبہ تصور کریں اور پھر آپ یہ سوچیں کہ ان میں سے کسی کے خلاف بھی جب آپ مخالفت کرتے ہوئے میدان میں اترتے ہیں, آپ کے رویے اختلاف سے مخالفت اور مخالفت سے مخاصمت یعنی اعلانیہ دشمنی میں تبدیل ہونا شروع ہوتے ہیں, تو کیا اس کی بنیاد پر میرا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رہا ہوگا یا کمزور ہو رہا ہوگا؟ یقیناً اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہماری تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمان معاشروں کے اندر اس اعلیٰ درجے کی قبولیت پائی جاتی ہے, اس اعلیٰ درجے کا احترام اختلاف پایا جاتا ہے. اور پھر احترام اختلاف کے بعد یہ مت دیکھا جائے کہ آپ ان دو آراء میں سے کس رائے کی طرف ہیں اور کون رائے رکھتا ہے, یعنی خالص علمی بات کو, نظریاتی بات کو نظریے کی بنیاد تک رکھا جائے اور جو انسانی معاشرت کا تقاضا ہے دو انسانوں کے درمیان ایک تعلق کے ذیل میں اس معاشرے کا جو تقاضا ہے اسے اپنے انداز میں پورا کیا جائے. اللہ کے محبوب ہم سب مختلف انسان ہیں, ہم سب کے مزاج مختلف ہوتے ہیں, ہمیں ہر انسان کی رائے صحیح نہیں لگ رہی ہوتی, تو صحیح طریقہ کیا ہے کہ کسی سے آپ اختلاف کر سکیں, وہ بہترین طریقہ کیا ہے؟ خاندان, یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا اس کی اکائی گھرانہ ہے اور گھرانے کی اکائی نکاح میں بندھے ہوئے دو لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو لوگوں کے درمیان رشتے کی نزاکتوں پر ہدایت نامہ جاری کیا ہے نا, یہ پورے معاشرے کے لیے ہدایت نامہ ہے. اس میں اللہ کے محبوب نے کیا کہا کہ جب آپ کو اپنے زوج سے, شوہر کو بیوی سے یا بیوی کو شوہر سے کسی بات پر دکھ پہنچے, اختلاف پہنچے, اس کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی انقباض یعنی گھٹن آنا شروع ہو تو وہ اس کی خوبیوں کی طرف توجہ کرنا شروع کرے. جب وہ اس کی خوبیوں پر توجہ کرنا شروع کرے گا تو وہ جو خامی ہے, وہ جو اختلاف ہے, جو بات آپ کے اس کے درمیان ایک گیپ کریٹ کر رہی ہے, وہ خود بخود درمیان میں سے زائل ہو جائے گی اور آپ اس کا بنیادی احترام جو ہے وہ بحال ہو جائے گا آپ کے دل میں. میں سمجھتا ہوں معاشروں کو بھی اسی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ, افراد خانہ کو بھی اسی بنیاد پر اور افراد معاشرہ کو بھی اسی بنیاد پر آپس میں تعلق رکھنا چاہیے. دو زندہ لوگ جو ہیں ان کے درمیان اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے. میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی نے قبرستان کے اندر جو آرام کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں سنا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا؟ یقیناً زندہ لوگ ہی رائے رکھتے ہیں, زندہ لوگ ہی اپنی رائے پر رجوع کرتے ہیں, زندہ لوگ ہی رائے سے اختلاف کا جو دم بھرتے ہیں. سو ہمیں اپنے اپنے انداز میں اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہوئے جو ہے وہ کرنا چاہیے. دلائل آپ کے بلند ہونے چاہیے تاکہ آپ اگلے انسان کو کنونس کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے, بہت اچھا لگا اور بہت اچھی آپ باتیں کرتے ہیں.